دیکھیے یہ بات چل رہی ہے خلوت صحیحہ کی وہ خلوت صحیحہ جو قائم مقام وطی کے ہے، اور جس طرح سے وطی کی وجہ سے مہر موقد ہو جاتا ہے، اسی طرح سے خلوت صحیحہ سے بھی مہر موقد ہو جاتا ہے۔ اب اسی خلوت صحیحہ میں سے یہ بات بھی ہے، کون سی؟ وَإِذَا خَلَى الْمَجْبُوبُ بِإِمْرَأَتِهِ، اور جب مجبوب شخص یعنی ایسا مرد جس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہو اپنی عورت کے ساتھ خلوت کی، ثم طلقہا، پھر اسے طلاق دے دیا، فلہا کمال المہر، تو اس کے لیے پورا مہر ہوگا۔ چلیے، عند ابی حنیفہ امام اعظم کے نزدیک، وقالا علیہ نصف المہر، اور صاحبین نے کہا کہ اس کے اوپر نصف مہر ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجبوب ہے جس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہے، تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں خلوت صحیحہ نہیں ہو سکتی۔ خلوت پائی گئی مگر وہ خلوت صحیحہ نہیں ہو سکتی جو دخول کے قائم مقام کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کہ بھائی اگر مریض ہے ان میں سے کوئی ایک، تو مریض ہونا یہ خلوت صحیحہ کے لیے مخل ہے، نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ تو اس سے زیادہ عاجز ہے نا، بھائی دخول کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ کہہ رہے وقال علیہ نصف المہر، اور صاحبین نے کہا کہ نہیں، کمال مہر نہیں ہوگا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر نصف مہر ہے، لأنہ عاجز من المریض، کیونکہ یہ مجبوب شخص تو مریض سے بھی زیادہ عاجز ہے۔ بخلاف العنین، برخلاف عنین کے، یہ صاحبین ہی کہہ رہے ہیں، مجبوب ہے، آلہ تناسل کٹا ہوا ہے، تو صاحبین کہتے ہیں کہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آلات سلامت ہے لیکن اس کے اندر استادگی نہیں، انین ہے وہ شخص، انین کا مطلب نامرد جو دخول پر قادر نہ ہو، تو ہے کہ اگر ایسا ہے، انین ہے، تو انین ہونا یہ خلوت صحیحہ کے لیے مخل نہیں ہوگا۔ ہاں رہی بات کٹاؤ ہوا ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ یہ عاجز ہے، مریض سے بھی زیادہ، تو جب مرض یہ خلوت کو فاسد کر دیتی ہے تو کٹا ہونا بھی خلوت کو فاسد کر دے گا۔ ہاں صحیح سالم ہو، بس کیا ہے، نامرد ہو وہ، تو وہ چیز فاسد نہیں کرے گی، اس کے ہوتے ہوئی بھی خلوت صحیحہ ہوگی۔ لأن الحکم ادیر علی سلامت الآلت، انین ہو تو اس صورت میں خلوت صحیحہ ہوگی، کٹا ہوا ہو تو نہیں ہوگی، کہہ رہے اس لیے کہ حکم، کس چیز کا حکم؟ کہ اس خلوت کو دخول کے حکم میں رکھا گیا ہے، تو یہ حکم جو ہے دائر کیا گیا ہے آلے کی سلامتی پر، تو انین اگر ہے تو آلہ تو کٹا ہوا نہیں ہے، آلہ سلامت ہے، تو اسی آلہ کی سلامتی کے اوپر حکم دائر کیا گیا، اسے خلوت صحیحہ مانا گیا۔ اور پہلی والی صورت میں چونکہ اعلیٰ سلامت نہیں ہے، اس لیے اس خلوت کو دخول کی منزل میں نہیں لیں گے، صحیحہ نہیں مانیں گے۔ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ فِي حَقِّ السَّحَقِّ، سحق کے معنی ہوتا رگڑ، اسی سے آتا مسحوق۔ کیا مسحوق کس کو کہتے ہیں؟ پاؤڈر وغیرہ کو، منجن کو، کیا رہتا ہے وہ رگڑا جاتا ہے اور رگڑ کر کے اس کو بنایا جاتا ہے پیس کر کے، تو سحق یہ مصدر ہے۔ تو امام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دلیل کس کے بارے میں دینی ہے؟ انین کے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں جو مجبوب ہے، تو صاحبین کہتے ہیں کہ وہ تو عاجز ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیے یہاں پر جو کل مہر کی مالک وہ بن رہی ہے، وہ کس بنیاد پر بن رہی ہے؟ اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، اپنے کو حوالے کر دیا، بیچ میں کوئی چیز مانے اس کی جانب سے نہیں رہی ہے، تو یہ چیز اس کے اوپر واجب تھی اور یہ کام اس نے کر دیا، لہذا
اب اگر وہ چاہے دخول اگرچہ نہ ہو مگر رگڑ کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مساس کرے اس سے، اگرچہ دخول نہ ہو جب آلہ نہیں ہے لیکن مساس کر سکتا ہے، رگڑ کر سکتا ہے، اس کے حق میں اس نے جو اس کے اوپر واجب تھا وہ کر دیا، اس وجہ سے اب پورے مہر کی یہ مالک ہو گئی۔ ولی ابی حنیفہ ان المستحق علیہ التسلیم فی حق السحق، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ عورت کے اوپر جو مجبوب کی عورت ہے اس کے اوپر واجب، المستحق اس میں مفعول ہے، واجب کے معنی میں واجب کیا تھا؟ رگڑ کے حق میں سپرد کر دینا، وقد اتت بھی، اور وہ اس طرح سے سپرد کر چکی ہے، لہذا جب اس طرح سے اس نے سپرد کر دیا ہے تو اس کا حق ثابت ہو جائے گا، یعنی مہر پورے کا پورا ثابت ہو جائے گا۔ چلیے، قال وعلیہ العدۃ فی جمیع ہذہ المسائل احتیاطا استحسانا، اور اس مطلقہ عورت کے اوپر عدت واجب ہوگی ان تمام مسائل میں۔ ان تمام مسائل سے مراد خلوت صحیحہ ہو یا خلوت فاسدہ، خلوت صحیحہ کی جتنی صورت بیان کی گئی ان سب میں، اور جو خلوت فاسدہ ہے ان میں بھی عدت واجب ہوگی، مگر یہ واجب ہونا قیاس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ قیاس کے مطابق تو عدت اس صورت میں واجب ہوگی جبکہ دخول پایا گیا ہو اور اس کی وجہ سے اس کے نطفے کا اس کے رحم میں ٹھہرنے کا امکان پایا گیا ہو، اور جب صرف خلوت پائی گئی اور دخول کا کوئی اقرار نہیں کر رہا ہے بلکہ انکار ہی کر رہا ہے کوئی ایک، لیکن چونکہ خلوت کا مقام اس کے ہے وط یہ کہ ہے، اور اسی طریقے سے خلوت فاسدہ بھی اگر ہو تو اس صورت میں بھی احتیاطاً کیا حکم ہوگا کہ اس کے اوپر عدت گزارنی ہوگی۔ وعلیہ العدۃ فی جمیع ہذہ المسائل، اور اس خاتون کے اوپر عدت ہوگی ان تمام مسائل کے حق میں۔ ہاں البتہ اب یہ تھا احتیاطاً استحساناً، احتیاط کی وجہ سے، یعنی یہ حکم بر بنائے احتیاط ہے، استحساناً، اور استحساناً ہے یعنی قیاس تو اس کے خلاف کہہ رہا ہے، قیاس تو یہ کہہ رہا، عقل اس کے خلاف کہہ رہی ہے کہ بھائی جب دخول نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں قیاس یہ کہتا ہے کہ عدت وغیرہ کچھ نہ ہو، لیکن استحساناً یہ ہے کیوں؟ لتوہم الشغل، اس کے رحم کے مشغول ہو جانے کا وہم ہونے کی وجہ سے، ایک وہم ہے، گمان نہیں بلکہ ایک وہم ہے، تو اس وہم کی وجہ سے استحساناً اور احتیاطاً عدت اس کے اوپر واجب ہوگی۔ لیکن اب رہی یہ بات کہ آیا اگر ان دونوں کو، یا وہ عورت، عدت کا مطلب کیا ہوا کہ اس مدت کے اندر کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، گنہگار ہوگی، ٹھیک ہے، اگر اس عدت کے اندر کسی اور سے نکاح کیا تو وہ نکاح فاسد ہوگا۔ تو استحساناً یہ عدت واجب ہے، حقیقتاً تو واجب نہیں ہے، قیاساً تو واجب نہیں ہے، تو اس وجہ سے فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر اسے یہ یقین ہے کہ اس خلوت میں اس کے ساتھ وطء نہیں ہوئی ہے اور وہ نکاح کر لے عدت بغیر گزارے ہوئے، تو دیانتاً یعنی بینہا و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے تو اس معاملے میں وہ گنہگار نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں رہی بات قضاءً، تو مفتی تو فیصلہ اسی پر کرے گا جو حکم ہے صاف صاف، احتیاطاً واجب ہے اس کے اوپر، تو اس لیے وہ تو وہی فیصلہ کرے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں لتوہم الشغل، اس کے رحم کے مشغول ہونے کی وجہ سے، اعلیٰ اگر سلامت ہے تو دخول، اور نہیں سلامت ہے مجبوب ہے تو سحق کی وجہ سے، کہ سحق ہو گیا ہو، رگڑ پا لیا گیا ہو اور انزال ہوا ہو، اور انزال کی وجہ سے منی جو ہے اس کے رحم کے اندر جا گئی ہو، تو یہ ایک وہم ہے، اس وہم کی بنیاد پر احتیاطاً استحساناً عدت واجب ہوگی۔ والعدت حق الشرع، اور عدت یہ شرع کا حق ہے، والولد اور لڑکے کا حق ہے،
عدت جو ہے، اب عدت کیا واجب ہو گئی آپ کہہ رہی ہیں تمام مسائل میں۔ اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی یا ایک یا دونوں یہ کہیں کہ نہیں ہمارے درمیان دخول نہیں ہوا ہے، ہمارے درمیان کوئی دخول نہیں ہوا ہے، تو کہہ رہے کہ اس کہنے کے باوجود عدت ان کے اوپر واجب رہے گی، کیونکہ عدت جو واجب ہوتی ہے یہ شریعت کا حق بن کر کے واجب ہوتی ہے، اور رحم کے اندر پروان چڑھنے والا جو ولد ہے، جنین ہے، اس کا بھی حق بن کر کے واجب ہوتی ہے۔ اور جو شرع کا حق ہوتا ہے بندے اسے ساقط نہیں کر سکتے ہیں، کہ ساقط کر سکتے ہیں؟ یہ تو یہاں پر مسئلہ ہے جس صورت میں کوئی اختلاف نہیں، عدت واجب ہو رہی ہے، تو کیا میاں بیوی اگر چاہیں باہمی رضامندی سے چلو ہم نہیں عدت گزاریں گے، تم کو پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا، اور ٹھیک ہے ہم تم کو روک بھی نہیں رہے ہیں، گھر کے اندر جاؤ تم شادی بھی کر سکتی ہو، تو ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، ان کا حق نہیں ہے۔ ان کا حق ہوتا تب تو یہ ساقط کر دیتے، بھائی عدت بھر اس شوہر سابق کی جانب سے خرچہ پورا چاہیے، کہہ دے چلو ٹھیک ہے ہم نہیں عدت میں رہیں گے اور پیسہ بھی آپ سے نہیں لیں گے، اور اس کا حق یہ ہے کہ کسی دوسرے سے یہ نکاح نہ کرے، تو یہ کہہ دے کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ تم جا سکتی ہو اور میری جانب سے کوئی ممانعت نہیں ہے، تو ایسا یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان کا اپنا حق ہوتا تو کر سکتے تھے۔ جیسے مہر ہے، مہر جب بقاءً اس عورت کا حق ہو گیا تو وہ چاہے تو اسے ختم کر سکتی ہے یا اس میں سے کچھ ختم کر سکتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے، اور عدت یہ شریعت کا حق ہے اور لڑکے کا حق ہے۔ فلا يصدق فی ابطال حق الغیر، تو غیر کے حق کو باطل کرنے میں کسی کی تصدیق نہیں کی جائے گی، نہ شوہر کی تصدیق کی جائے گی نہ بیوی کی تصدیق کی جائے گی۔ بخلاف المہر، برخلاف مہر کے، لأنہ مال، یعنی مہر اگر ہے تو خلوت فاسدہ اگر پائی گئی تو مہر واجب نہیں ہوگی۔ دیکھیے خلوت دو قسمی کو ہو گئی، ایک تو ہے حقیقتاً دخول، تو اس صورت میں تو استحساناً نہیں قیاساً مہر بھی واجب اور ساتھ ہی ساتھ عدت بھی اس کے اوپر واجب۔ پھر اس کے نیچے آئے خلوت صحیحہ، تو خلوت صحیحہ پالی گئی اگرچہ وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ دخول نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں استحساناً اور احتیاطاً شغل کا وہم ہونے کی وجہ سے عدت اس کے اوپر ہوگی اور دیگر احکام جو دخول کے ہیں وہ لگیں گے۔ اور پھر اس کے نیچے آ رہا خلوت فاسدہ، کہ خلوت تو ہوئی مگر دخول سے مانے کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر رہی، چاہے شرعی رہی ہو، چاہے حسی رہی ہو، چاہے طبعی رہی ہو۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر خلوت صحیحہ ہو یا دخول ہو تو مہر تو واجب ہوگا، لیکن اگر خلوت فاسدہ ہوئی ہے، خلوت فاسدہ کے بعد طلاق واقع ہو رہی ہے، تو اس صورت میں احتیاطاً عدت تو گزارنی رہے گی عورت کو، لیکن مہر واجب نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مہر واجب اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ وہی کریں گے لِأَنَّهُ مَالٌ، برخلاف مہر کے کہ مہر یہ خلوت فاسدہ سے واجب، خلوت صحیحہ سے واجب ہو جائے گا۔ کہہ رہے لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يُحْتَاطُ فِي إِيجَابِهِ، کیونکہ مہر ایک مال ہے اور مال کو واجب کرنے میں بہت احتیاط نہیں کی جاتی ہے۔ ہاں وَذَكَرَ الْقُدْرَ، ہاں اس میں تو یہ بات ہو گئی کہ عدت یہ شرع کا حق ہے، بتا دیا ہم نے کہ شرع کا حق کیسے ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ ان دونوں میں سے اپنی رضامندی سے ساقط کرنا چاہیں تو اس نہیں ساقط کر سکتے ہیں۔ لڑکے کا حق کیسے ہے، وہ اسی حدیث پاک کی وجہ سے جو پیچھے آپ کو یہ پیچھے گزر چکی ہے کہ جس میں آیا تھا کہ اگر زنا سے حمل ٹھہرا ہو، وہ نسب ثابت نہ ہو، تو اس حاملہ سے نکاح کرنا جائز ہے امام صاحب کے نزدیک، ٹھیک ہے، لیکن وط یہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو وط یہ نہیں کر سکتا، تو وہیں پر اس کی دلیل کیا تھی؟ تو وہ حدیث پاک تھی جس میں سرکار نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے تو ہرگز اس کا پانی غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ تو یہیں پر ہی بات آئی تھی۔ تو اس لیے جب وہم ہے شغل کا، اس کے رحم کے مشغول ہونے کا وہم ہے، یعنی لڑکے کا وہم ہے،
اور جب لڑکے کا وہم ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ جب تک یہ کلیئر نہ ہو جائے، یا جب تک وہ ہے باہر نہ ہو جائے، یا جب تک یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ نہیں ہے، جب تک جو ہے وہ عدت میں رہے گی۔ وہ ذکر القدوری فی شرحی، تو اصل جو اتنا بتا دیا گیا کوئی فرق نہیں ہے، بہر صورت خلوت فاسدہ جیسی بھی ہو، کسی بھی معنی کی وجہ سے وہ خلوت فاسد ہوگی، چاہے معنی شرعی کی وجہ سے یا معنی حسی کی وجہ سے یا معنی طبعی کی وجہ سے، اگر خلوت فاسدہ ہو گئی تو اس صورت میں بھی احتیاطاً استحساناً عدت واجب ہے اس کے اوپر، ہاں مہر واجب نہیں ہے۔ یہی مفتابع ہے۔ اب آگے امام قدوری نے کچھ تفصیل اس میں بیان کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر معنی شرعی ہے تو اس صورت میں تو عدت واجب ہوگی، کیونکہ شرعی اگر معنی ہو تو وہ حقیقتاً معنی نہیں ہے، شرعی اگر معنی ہے تو وہ حقیقتاً دخول سے معنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر اس طرح کی خلوت فاسدہ ہوئی تو اس خلوت فاسدہ کو دخول کے منزل میں لے سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی معنی ہے جو حقیقتاً ہے، جو کیا ہے حقیقتاً ہے، تو اس صورت میں اس خلوت کو دخول کی منزل میں نہیں لے سکتے ہیں، لہذا عدت اس صورت میں واجب نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خلوت جو فاسد ہو رہی ہے موانع میں سے کسی ایک معنی کی وجہ سے، مگر مطلقاً خلوت فاسدہ کی وجہ سے بھی حکم کیا ہے، عدت گزارنی ہے اسے۔ امام قدوری کیا کہتے ہیں کہ اگر خلوت جو فاسد ہو رہی ہے وہ مانع شرعی کی وجہ سے فاسد ہو رہی ہے، یعنی حقیقی معنی نہیں ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں تو عدت واجب ہوگی، عدت اس صورت میں واجب ہوگی، کیونکہ شریعت معنی ہے اور حقیقتاً تو قدرت ہے اسے کرنے کی، وطی کرنے پر وہ قادر ہے، تو اس صورت میں عدت اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر شرعی نہیں بلکہ حقیقی معنی ہے جس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے کہ خود کر ہی نہیں سکتا ہے، جیسے بیمار ہے، تو اس صورت میں اس صورت میں عدت واجب نہیں ہوگی، مگر صحیح وہی ہے مختابع بار شریعت میں بھی مطلق ہی ذکر کیا ہے۔ وذکر القدوری فی شرحہ، اور امام قدوری نے اپنی شرح میں مختصر الکرخی کی شرح انہوں نے کی ہے، جیسے خود امام قدوری کی متن والی کتاب کون ہے، مختصر القدوری، تو اسی طریقے سے امام کرخی کی بھی ہے مختصر، جس کو کہتے ہیں مختصر الکرخی، تو اس کی شرح انہوں نے کی، شرح مختصر الکرخی، تو اسی شرح میں انہوں نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ ان المانع ان کان شرعیا تجب العدہ، کہ اگر یہ خلوت جو فاسد ہو رہی تھی، اگر فاسد کرنے والی چیز یعنی معنی چیز شرعی ہو جیسے کہ حیض، تجب العدت ہو، تو اس صورت میں تو عدت واجب ہوگی، لثبوت التمکن حقیقتاً وطی پر قدرت ہونے کی وجہ سے، حقیقتاً وطی پر قدرت ہونے کی وجہ سے، وَإِن كَانَ حَقِيقِيًّا، اور اگر وہ معنی حقیقی ہو، کالمرض والصغر، جیسے کہ بیمار ہونا اور چھوٹا ہونا کہ وطی پر قادر ہی نہ ہو، لا تجب ہو، تو اس صورت میں عدت واجب نہیں ہے، لعدم التمکن حقیقتاً قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حقیقتاً جب وہ قادر ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دخول کی منزل میں لے کر کے توہم شغل کی وجہ سے اور عدت مانے یہ درست نہیں ہے۔ چلیے، قال وتستحب المتعۃ لكل مطلقۃ الا لمطلقۃ واحدۃ، یہ لام بنا لیجیے تو بہتر ہوگا، اور متعہ مستحب ہے ہر مطلقہ کے لیے، متعہ مستحب ہے ہر مطلقہ کے لیے سوائے ایک مطلقہ کے، یعنی ایک مطلقہ کے لیے مستحب متعہ نہیں ہے۔ وہی التی طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مہرا، اور یہ کون ہے جس کا استثناء کیا جا رہا ہے، جس کے لیے متعہ مستحب نہیں ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کو شوہر نے دخول سے پہلے طلاق دے دیا ہو اور اس کے لیے مہر بھی مقرر کر رکھا ہو، تو اس کے لیے متعہ مستحب نہیں ہے۔ تو مطلقہ کی کل کتنی صورتیں بنیں گی؟ مطلقہ کی کل کتنی صورتیں بنیں گی؟ 4 صورت بنے گی،
مطلقہ کی 4 صورت بنے گی. پہلے 2 صورت فرض کیجئے کہ مہر مقرر ہوا تھا اور دوسری صورت مہر مقرر نہیں ہوا تھا. مہر مقرر ہوا تھا، دوسری صورت کیا مہر مقرر نہیں ہوا تھا. مہر مقرر ہوا تھا ایک مطلقہ، ایک صورت. اب اس کو 2 میں تقسیم کیجئے. مہر جس کا مقرر ہوا تھا اس کو دخول سے پہلے طلاق دی، ایک مطلقہ. اسی کو دخول کے بعد طلاق دی، دوسری قسم ہو گئی. اسی طریقے سے مہر مقرر نہیں ہوا تھا کی بھی 2 صورت ہوگی. دخول سے پہلے طلاق دی یا دخول کے بعد طلاق دی. یہی 4 صورت ہوگی نا. تو ان 4 صورتوں میں سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک مطلقہ کے لیے متعہ مستحب ہے سوائے ایک مطلقہ کے کہ مہر مقرر ہو اور دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہو. تو اس کے لیے احناف کے نزدیک متعہ یہ مستحب نہیں ہے. اب باقی 3 صورتیں بچتی ہیں. باقی 3 صورتیں بچتی ہیں. دیکھیں مستحب کہہ رہے ہیں یہ، تو باقی 3 صورتیں بچتی ہیں. ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت وہ ہے کہ جس میں متعہ مستحب ہی نہیں بلکہ آگے کی چیز ہے، متعہ واجب ہے. آپ نے پڑھا نا پہلے اس سے. جبکہ کیا کہا جا رہا، متعہ ان تینوں کے لیے ہی نہ ہو گیا. اس اعتبار سے صاف صاف کیا ہو گیا، متعہ ان 3 قسم کی مطلقات کے لیے مستحب ہے اور ایک قسم کے لیے مستحب بھی نہیں ہے. حالانکہ ان 3 قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے جس کے لیے مستحب نہیں بلکہ واجب ہے. تو جس کے لیے مستحب ہے وہ کون سی وہ کتنی صورت ہوگی؟ صرف 2 صورت ہوئی. تو اب اس عبارت پر کلام کیا گیا ہے، کلام ہو رہا ہے نا. اب اس کی توجیہ کی گئی ہے، تعویل کی گئی ہے کہ دیکھیے وہ جو جس صورت کی وجہ سے آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس میں واجب ہے وہ لکل مطلقۃ میں داخل نہیں ہے. اس لکل مطلقۃ میں داخل نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے نکلی ہوئی ہے. کیوں اس کو نکال کر کے کہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا حکم تو پہلے ہی صراحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. وہیں سے تو شروعات ہوئی ہے متعہ کی. دیکھو اس سے پہلے نا وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وہی جس کا مہر مقرر نہ ہوا ہو، مہر مقرر نہ تو مہر مثل ہو گیا. اب قبل دخول طلاق دے دی تو اس کے لیے متعہ ہے، واجب ہے ہمارے نزدیک. سب سے متعہ پھر کیا ہوئی ذکر ہوا ہے، تو اس کا حکم تو پہلے ہی بیان کر چکے ہیں. لہذا اب آگے اگر کہہ رہے ہیں تو اس کو نکال کر کے کہہ رہے ہیں. یہی سب سے بہتر توجیہ ہو سکتی ہے. اور بھی توجیہیں کی گئی کہ یہاں جو ہے تو مستحب جو آیا ہے یہ معنی لغوی میں ہے، معنی اصطلاحی میں نہیں ہے. معنی لغوی جو ہے واجب کو بھی عام ہے اور مستحب اصطلاحی کو بھی عام ہے. اس طرح کی بات کہی گئی ہے. چلیے، لیکن وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اس کا حکم چونکہ پہلے ہی صراحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں لہذا وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو اب لکل مطلقۃ میں کتنی صورتیں داخل ہوئی؟ 3. اب ان 3 میں سے ایک کو نکال دیا ہے کہ مہر مقرر ہو اور قبل دخول طلاق ہو، تو اس کے لیے چونکہ نصف مہر ہے اس کے لیے متعہ مستحب بھی نہیں ہمارے نزدیک. اور باقی 2 صورتیں وہ کون سی بنتی؟ 2 صورتیں دخول کے بعد طلاق والی. دخول کے بعد طلاق ہوئی تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو متعہ مستحب ہے. وہ کون ہے؟ اب چاہے دخول کے بعد ہوئی اور مہر مقرر ہوا ہو یا دخول کے بعد ہو اور مہر مقرر نہ ہوا ہو. چلیے، وقال الشافعی تجب لکل مطلقۃ الا لہذی، بالکل اس کا الٹا ہے. اور امام شافعی نے فرمایا کہ ہر مطلقہ کے لیے متعہ مستحب نہیں واجب ہے سوائے اس کے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یعنی احناف کے نزدیک کیا ہے کہ مستحب ہے، اس کے لیے مستحب بھی نہیں. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ واجب ہے، اس کے لیے واجب بھی نہیں. تجب لکل مطلقۃ، امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر مطلقہ کے لیے متعہ واجب ہے سوائے اس کے. تو واجب اگر کہہ دیں گے تو وہ تیسری والی صورت بھی شامل ہو سکتی ہے اس میں. کہ کہنے کے مطابق وہ تیسری والی بھی صورت اس کو عام کر سکتے ہیں. الا لہذی، اس کے لیے نہیں واجب ہے. لأنہا وجبت، اب ان کی دلیل سنیے. کہ لأنہا وجبت صلۃ من الزوج، اس لیے
کہ یہ متاع شوہر کی جانب سے عطیہ بن کر واجب ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ یہ متاع شوہر کی جانب سے عطیہ کے طور پر، صلہ کے طور پر، صلہ مانے عطیہ کے طور پر واجب ہوا ہے، مستحب نہیں ہوا، واجب ہوا. مگر کس طور پر واجب ہوا ہے؟ عطیہ کے طور پر، یعنی یہ شوہر کی جانب سے ایک عطیہ ہے، ایک دان ہے، تعاون ہے. چلیے، لأنہا، اچھا یہ عطیہ کے طور پر کیوں واجب ہوا ہے؟ واجب بھی کر دیا شریعت نے، عطیہ بھی رہے اس کی جانب سے اور واجب بھی ہو. کہہ رہے لأنہ اوحشہا بالفراق، کہہ رہے اس لیے کہ اس نے جب اسے جدا کر دیا، طلاق دے دیا، تو طلاق دینے کی وجہ سے، بالفراق جدائیگی کی وجہ سے اس نے اس کو وحشت زدہ کر دیا. بھائی ایک شوہر سے وہ مانوس تھی اور اس نے اسے طلاق دے کر کے وحشت پیدا کر دی، بالکل اجنبی بنا دیا اس نے اس کو. تو وحشت ہو گئی کہ نہیں، اب دوسرا شوہر وہ تلاش کرے، دوسرا رشتہ اچھا ملے کہ نہ ملے، ہاں اس طریقے سے. تو اس نے جب طلاق دے، ہاں تو اب ایک وحشت میں ہو گئی نا کہ اگر کسی خاتون کو طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ طلاق سوہان روح ثابت ہوتا ہے کہ بہت کل کو اضطراب میں وہ رہتی ہے. ہاں اگر وہ خود عاجز رہتی ہے، جس صورت میں وہ خود ہی چاہتی ہے طلاق دے دے، لینا چاہتی ہے، تب تو اس صورت میں پیسہ دے کر کے بھی لیتی ہے، ہاں جس کو خلا کہتے ہیں، تو وہ بات الگ ہے. لیکن یہ طلاق دے رہا ہے اسے، تو جدا کر کے وحشت میں یہ طلاق دے کر کے اس نے اس کو وحشت پیدا کر دی ہے اور وحشت زدہ کر دیا ہے. تو اس وجہ سے وحشت کو دور کرنے کے لیے کچھ دور ہو جائے، لو اتنا پیسہ لے لو، یعنی ایک جوڑا کپڑا لے لو، متاع. الا ان فی هذه الصورت نصف المہر طریقۃ المتعۃ. تو جب اس طرح سے ہے تو یہ جس صورت کا آپ استثناء کر رہے ہیں، قبل دخول طلاق ہو اور مہر مقرر رہا ہو تو نصف مہر ہے، تو اس صورت کا آپ استثناء کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی تو جدائیگی ہو رہی ہے، یہاں پر بھی تو طلاق دے رہا ہے. تو جیسے دیگر صورتوں میں طلاق کی وجہ سے وحشت میں ڈال رہا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی طلاق دے کر کے وحشت میں ڈال رہا ہے، تو اس میں بھی متاع واجب ہونا چاہیے. تو کہہ رہے کہ نہیں، یہاں پر وہ جو نصف مہر واجب ہو رہا ہے وہی کیا ہے؟ متاع کے طور پر ہے. وہ کیا ہے؟ متاع کے طور پر وہ نصف مہر ہے، تو دوبارہ تھوڑی متاع دیا جائے گا. اس لیے متاع کے طور پر وہ نصف مہر ہے. کیونکہ یہ کون سی صورت فرض کی گئی ہے کہ مہر مقرر رہا ہو اور قبل دخول طلاق دی ہو. تو مہر مقرر تھا اور قبل دخول جب طلاق ہو رہی ہے تو گویا یہ ایک طریقے سے فسخ کرنا ہے. معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے، شریعت تو اسے طلاق مانتی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ فسخ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے فسخ میں ہوتا ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ اس کا ثمن اس کے پاس اور اس کی مبی اس کے پاس ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے بھی مانن یہ فسخ ہے. مانن فسخ اسی لیے ہے کہ جب دخول نہیں ہوا، قبل دخول طلاق ہو رہی ہے، تو پھر اس کا جو مال تھا ملک بضاع وہ صحیح سالم اس کو واپس لوٹا، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہوئی. تو جب کوئی کمی نہیں ہوئی تو فسخ میں یہی ہوتا ہے. اور جب فسخ میں یہ ہوتا تو فسخ میں یہ ہوتا ہے بھائی اس کا ثمن اس کو اور اس کی مبی اس کو، الگ سے کچھ نہیں دلایا جاتا ہے، الگ سے کچھ نہیں دلایا جاتا ہے. تو اس لیے اس صورت میں جو نصف مہر دلایا جا رہا ہے تو وہ طلاق دینے کی وجہ سے جو وحشت میں ڈال رہا ہے اسی کے متاع کے طور پر ہے یہ نصف مہر. الا ان فی هذه الصورت، مگر یہ کہ اس صورت میں نصف المہر طریقۃ المتعۃ، نصف مہر واجب ہونا یہ متاع کے طریقے پر ہے. کیوں؟ لأن الطلاق فسخ فی هذه الحالۃ، اس لیے کہ اس حالت میں جب دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہو، اس لیے کہ اس حالت میں طلاق یہ فسخ ہے. فسخ کا مطلب کیا ہوا؟ حقیقت کے اعتبار، معنی کے اعتبار سے جو مفہوم معنی پایا جا رہا ہے یہاں پر، اس کے اعتبار سے یہ فسخ ہے. والمتعۃ لا تتکرر، تو جب وہ نصف مہر متاع کے طور پر ہی واجب ہے تو پھر دوبارہ الگ سے متاع دینے کی کیا ضرورت ہے؟ والمتعۃ لا تتکرر، اور متاع یہ مقرر نہیں ہوتا ہے. تو اب دیکھیے اس کو ذہن میں آپ رکھیے، امام شافعی کے نزدیک جو متاع ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شوہر کی جانب سے بطور عطیہ ہے، کسی کا عوض نہیں ہے.
اور شریعت نے اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے عطیہ کے طور پر ہی کہ نہیں تم دو کچھ اپنی طرف سے ہی کچھ دو، کیا کرو اپنی طرف سے کچھ اسے دو. تو یہ جو واجب ہو رہا ہے کس لیے واجب ہو رہا ہے، کیوں دینا کہا جا رہا ہے جبکہ پورا اس کا مال اس تک پہنچ گیا؟ کہنے کہ بہرحال طلاق دے کر کے اس کو وحشت میں ڈالا ہے، اس لیے یہ متاع واجب ہو جا رہا ہے. اچھا، اور امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، متاع جو ہے یہ کیا نام ہے، اس صورت میں جو آپ کہہ رہے ہیں متاع کے طریقے پر ہے جو نصف مہر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، جس صورت میں متاع واجب ہوتا ہے، اصل میں یہ اختلاف جو چل رہا ہے استحباب میں اور وجوب میں. امام شافعی واجب مانتے ہیں اور امام اعظم کیا مانتے ہیں، مستحب مانتے ہیں. تو واجب کے بارے میں اصل جو ہے یہ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ متاع کیا ہے کہ صلہ کے طور پر شوہر کی جانب سے واجب ہوا ہو، نہیں، بلکہ مہر کا خلیفہ بن کر کے واجب ہوا ہے، مہر کا نائب بن کر کے واجب ہوا ہے. تو جس صورت میں مہر کا نائب بن رہا ہو اس صورت میں متاع واجب ہو سکتا ہے، کیونکہ مہر واجب ہے. مہر چاہے پورا، جس صورت میں تو پورا واجب ہے، جس صورت میں آدھا ہے تو آدھا واجب ہوتا ہے، مہر واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا مانتے ہیں کہ متاع جس صورت میں واجب ہوتا ہے، ہر وقت نہیں، جس صورت میں واجب ہوتا ہے تو وہ مہر کا قائم مقام ہو کر کے واجب ہوتا ہے، اور مہر چونکہ واجب ہے اس وجہ سے اس کا جو قائم مقام ہوا وہ بھی واجب ہوا. وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت ہے کہ مہر مقرر نہ ہوا ہو تو مہر مثل ہو جاتا ہے، دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو تو مہر مثل کی تنصیف نہیں ہوتی ہے، اسی مہر مثل کے نصف کے قائم مقام یہ متاع واجب ہوتا ہے. تو اب دیکھیے وہ متاع کس کے قائم مقام ہے، عطیہ کے طور پر نہیں ہے، عطیہ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ اسی مہر مثل کے نصف کے قائم مقام ہے اور وہ واجب ہے مہر، لہذا یہ اس کی صورت واجب ہوگا. اور باقی صورتوں میں کیا ہے، مہر کے قائم مقام ہو کر کے نہیں ہو رہا ہے، مہر کے قائم مقام ہو کر کے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وحشت دور کرنے کے لیے خودکشی دانے بطور استحباب ہوتا ہے. کہہ رہے ولنا ان المتاع خلف عن مہر المثل فی المفوضۃ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ متاع یہ مہر مثل کا خلیفہ ہوتا ہے مفوضہ میں، یعنی اس مطلقہ عورت میں جس نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے سپرد کر دیا ہو، حوالے کر دیا. مفوضہ جس نے کچھ لیے بغیر مہر مقرر لیے ہوئے اس نے حوالے کر دیا ہو. تو اس میں متاع جو ہوتا ہے جو واجب بنتا ہے وہ مہر مثل کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کا نائب. لأنہ سقط مہر المثل ووجبت المتعۃ، کیونکہ صورت میں مہر مثل ساقط ہو چکا ہے اور متاع اس کی جگہ پر واجب ہو چکا ہے کیونکہ اسی کا قائم مقام ہے. تو جیسے مہر مثل واجب ہوتا، مہر واجب ہوتا تو اس کے قائم مقام جو چیز آ رہی وہ بھی واجب ہوگی. والعقد یوجب العوض، اور عقد جو ہے یہ عوض کو واجب کرتا. عقد ہو گیا تو عوض واجب ہوگا، کامل واجب ہو یا ناقص واجب ہو. عقد ہو گیا تو عقد کے ساتھ ساتھ اگر استعفا بھی پا لیا گیا، فائدہ حاصل کرنا بھی پا لیا گیا تو ایسی صورت میں کامل واجب ہوگا، اور نہیں تو ناقص تو واجب ہوگا ہی آدھا. تو عقد جو ہے یہ عوض سے خالی نہیں ہوگا. والعقد یوجب العوض، اور عقد یہ عوض کو واجب کرتا ہے. فکانا خلفن، لہذا یہ خلیفہ ہوگا، یعنی اس صورت میں بھی اس کی جانب سے بطور عطیہ ہو یہ نہیں ہوگا، اس صورت میں بھی اس کی جانب سے بطور عطیہ یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اسی کا خلیفہ ہوگا. والخلف لا یجامع الاصل، اور خلیفہ یہ اصل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ایک ساتھ لا رہے ہیں. یہ کیا ہے امام صاحب کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک کیا ہے کہ جس صورت میں متاع دینا ہوتا ہے تو وہ بطور وجوب ہوتا ہے. وحشت کو دور کرنے کے لیے شریعت نے بطور صلہ، عوض نہیں، بطور صلہ عوض نہیں، بطور صلہ اس کی جانب سے واجب قرار دے دیا ہے. تو اس لیے تینوں صورتوں میں کیا ہے،
بھائی طلاق ہو رہی تو وحشت پیدا ہو رہی، وحشت کو دور کرنے کے لیے اس نے کیا کر دیا ہے، شریعت نے اس کی جانب سے واجب قرار دے دیا ہے۔ ہاں، جس صورت میں نصف مہر دیا جا رہا ہے تو وہ نصف مہر بھی کیا ہے، متاع ہی کے طریقے پر ہے، تو پھر الگ سے اور متاع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، واجب ہر صورت میں کیسے قرار دے سکتے ہیں، ہر صورت میں واجب نہیں، صرف ایک صورت میں واجب ہے، اور جس ایک صورت میں واجب ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر واجب ہو رہا ہے کیونکہ کوئی بھی عقد عوض سے خالی نہیں ہوگا، عقد ہوا تو عوض واجب ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں کیا تھا کہ اگر دخول کے بعد طلاق واقع ہوتی تو پورا مہر مثل دیا جاتا، اور دخول سے پہلے اگر طلاق واقع ہوئی تو مہر مثل نہیں واجب ہو رہا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر کیا واجب ہو رہا ہے، متاع ہو رہا ہے، عقد سے خالی نہیں ہو سکتا، تو یہ عوض سے، لہذا یہ عوض ہے، صلہ نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ عوض ہے اور مہر مثل کے قائم مقام ہے تو یہ واجب ہی ہوگا۔ اس کے برخلاف کی جو دونوں صورتیں ہیں، اس کے خلاف کی جو دو صورتیں ہیں، تو اس صورت میں یہ خلیفہ نہیں ہوگا۔ خلیفہ جس صورت میں بنے گا مہر کا اسی صورت میں واجب ہوگا، اور جس صورت میں خلیفہ نہیں بنے گا اس صورت میں واجب نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو دو صورتیں پائے جا رہی ان دونوں صورتوں میں مہر بھی تو دینا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دو صورتیں ہیں، جس صورت میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ متاع بھی مستحب ہے، تو اس صورت میں مہر بھی تو دینا پڑ رہا ہے، اور جب مہر بھی دینا پڑ رہا ہے، چاہے پورا دینا پڑ رہا ہو چاہے آدھا دینا پڑ رہا ہو، چاہے پورا دینا پڑ رہا ہو چاہے آدھا دینا پڑ رہا ہو، تو اس صورت میں متاع کو بھی اس کے قائم مقام کر دیں، متاع بھی اس کے ساتھ اس کو لگا دیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ متاع خلیفہ ہے کس کا، مہر کا، تو اپنے اصل کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ جب اسی مہر کا خلیفہ نائب ہے تو اس کی عدم موجودگی میں نہ دیا جائے گا، اور وہ بھی دیجئے اور یہ بھی دیجئے، اس کا خلیفہ ہو کر کے واجب ہو یہ، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے ان دونوں صورتوں میں بطور استحباب ہوگا، ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، بطور استحباب ہوگا۔ عوض تو مل ہی رہا ہے، عوض جو ہے مہر کے نام پر پورا مہر یا آدھا مہر تو مل ہی رہا ہے۔ ہاں، والعقد یوجب العوض، اور عقد یہ عوض کو واجب کرتا ہے، فکانا خلفن، اس لیے یہ خلیفہ ہوگا۔ والخلف لا یجامع الاصل ولا شیئا منہ، اور اصل یہ نہ تو خلیفہ نہ تو اصل کے ساتھ جمع ہوگا، یعنی پورے اصل کے ساتھ جس صورت میں پورا مہر دیا جا رہا ہو، اور نہ ہی اصل کے کچھ حصے کے ساتھ جمع ہوگا، یعنی نہ تو پورے اصل کے ساتھ جمع ہوگا پورے مہر کے ساتھ، اور نہ ہی نصف مہر کے ساتھ جمع ہوگا بعض۔ فلا تجب، لہذا جس صورت میں مہر واجب بھی ہو رہا ہو، چاہے پورا چاہے آدھا، اس صورت میں متاع واجب تو نہیں ہو سکتا ہے، مستحب ہو سکتا ہے۔ اب مستحب کس صورت میں ہوگا، جس صورت میں اس نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو، جس صورت میں اس نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو۔ فلا تجب مع وجوب شیء من المہر، لہذا یہ متاع واجب نہیں ہوگا۔ دیکھیے وجوب کی نفی کر رہے ہیں، مستحب کی نہیں نا، وہی ثابت کر رہے ہیں کہ مستحب ہوگا۔ لہذا یہ متاع کچھ بھی مہر کے واجب ہونے کے ساتھ ساتھ، کچھ بھی مہر چاہے پورا یا کچھ بھی مہر کے واجب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ متاع واجب نہیں ہوگا، ورنہ اصل اور خلیفہ دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، تیمم بھی کرے اور وضو بھی کرے۔ وہو غیر جانن فی الایحاس، اب رہی یہ بات کہ اس نے وحشت پر پیدا کر دی، طلاق کی وجہ سے طلاق دے کر کے اس نے وحشت پیدا کر دی، یہ تو جرم کر دیا، اور جب جرم کر دیا تو متاع مستحب نہیں بلکہ واجب ہوگا، جرمانہ واجب ہوتا ہے نا، ہاں یہ تو جرم کر دیا اس نے تو واجب ہوگا امام شافعی کے ہاں۔ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں، یہ جو وحشت اس نے پیدا کر دی، اسی وحشت پیدا کرنے کی وجہ سے آپ واجب قرار دے رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وحشت پیدا کرنا یعنی اس کی جانب سے طلاق دے دینا یہ جرم ہو گیا، اس کی جانب سے شریعت اسے گنہگار قرار دے دے گی، لہذا جرمانے کے طور پر واجب آپ قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرم تھوڑی اس نے کیا ہے، شریعت نے اسے پاور دیا ہے کہ جب بننے کی کوئی صورت نہ ہو تو طلاق دے سکتا ہے۔ وہو غیر جانن فی الایحاس، اور یہ وحشت پیدا کرنے میں طلاق دے کر کے جنایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی جرم اس نے نہیں کیا، شریعت نے اسے اختیار دیا تھا اسی کا استعمال کیا۔ فلا تلحقہ الغرامۃ بہ، لہذا اس ایحاس کے سبب کوئی جرمانہ اس کو لاحق نہیں ہوگا، الغرامہ جرمانہ۔
فکانا من باب الفضل، لہذا ان دو صورتیں جو بچتی ہیں ان دونوں صورتوں میں یہ متاع جو ہوگا یہ کیا ہوگا؟ یہ فضل اور احسان کے باب سے ہوگا، فضل اور احسان کے باب سے ہوگا کہ دے دیا تو اچھی بات ہے، نہیں دیا تو کوئی گنہگار نہیں، لہذا ان دونوں صورتوں میں مستحب ہے۔